السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم و فراست کے ناظرین، آپ کو اپنے چینل پر ایک مرتبہ پھر سے ویلکم کرتی ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک بہت ہی یونیک اور عجیب سا ہے۔ اس میں مجھے آپ کی تھوڑی سی آراء کی ضرورت پڑے گی۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارے نوجوان، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور اسپیشلی ینگ لڑکیاں اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گی۔ آج کی ویڈیو صرف لڑکیوں کے لیے ہی نہیں، لڑکوں کے متعلق بھی ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی سوچ کیا ہے۔ آج میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں، آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ عورت مارچ ہونے والا ہے، اور ہر سال یہ ہوتا ہے، مارچ کے مہینے میں ہوتا ہے، 8 مارچ کو عورت مارچ ہوتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، عورتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے۔ تو عورتوں کو تو جو حقوق اسلام نے دیے وہ تو کہیں پہ بھی نہیں اور دیے جا سکتے اور نہ ہی ملتے ہیں، اور اگر اسلام پر صحیح طریقے سے عمل ہونے لگ جائے تو عورتوں کو تو پھر ان کے حقوق مل جائیں گے۔ تو کیا عورت مارچ کرنے سے کیا عورتوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کیا ان کو کوئی حقوق مل جاتے ہیں؟ کیا سروں سے دوپٹے اتار کر، بینرز ہاتھ میں پکڑ کر تو عورتوں کو ان کے حقوق مل جائیں گے؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ درست ہے کہ گلیوں میں، شاہراہوں میں اور بڑی بڑی سٹیز میں آپ نکل جائیں، اپنے سروں سے دوپٹے اتار دیں اور بڑے بڑے چشمے لگا لیں، اپ ٹو ڈیٹ سا ایک ماحول بنا لیں، تنگ کپڑے پہن لیں اور نکل جائیں اور کہیں بھئی ہمیں ہماری حقوق دیے جائیں؟ تو پہلے تو آپ دیکھی جائیں گی کہ آپ لگتی کیسی ہیں، آپ کی ساخت کیا ہے، آپ کے بولنے کا طریقہ کیا ہے۔ بھئی عورتوں کو ایسے ان کے حقوق نہیں ملنے اور نہ ہی ملیں گے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ عورت مارچ جو ہوتا ہے، کیا جو سندھ ہے اور جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پر عورتوں کو ان کی وجہ سے کوئی حقوق مل گئے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ جو لوگ آج بھی عورتوں کو اپنی پیر کی جوتی سمجھتے ہیں وہ تو سمجھتے ہی رہیں گے، وہ تو ان کو کبھی بھی نہیں آگے آنے دیں گے، اور یہ بات غلط ہے۔ اسلام نے عورت کو بالکل پیر کی جوتی نہیں بنایا۔ اسلام میں عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عظیم اور بہت ہی بڑا مقام دیا ہے، اور اسلام سے پہلے کیا عورتوں کی حالت تھی؟ عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اگر ہم اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں تو ہمیں پتہ چل جائے۔ آج ہم انگریز سے جو چیزیں ادھار لے رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہاں بھی انگریز معاشرہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے اور عورتیں گلے میں دوپٹہ بھی نہیں لٹکاتی، جینز پہن کر جاتی ہیں یا آدھے ادھورے کپڑے پہن کر جاتی ہیں تو ان کو بہت عزت مل جاتی ہے۔ جی نہیں، جتنا اسلام نے عورت کو عزت دی ہے کسی مذہب نے عورت کو عزت دی ہی نہیں۔ عورتوں کو تو ہندو مذہب کو دیکھ لیا جائے، عورتوں کو تو جلا دیا جاتا تھا۔ ان کے جیسے ہی شوہر فوت ہوتے تھے یا مر جاتے تھے، عورتوں کو تو گنجا کر دیا جاتا تھا اور شوہر کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا۔ نہ یہودی عورتوں کو عزت دیتے ہیں اور نہ ہی عیسائی اتنی عزت دیا کرتے تھے۔ یہ تو آج کل تھوڑی سی جو ملنا شروع ہو گئی ہے وہ بھی اسلام کی بدولت ہی ملی ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہندوؤں کے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ عورتوں کو ایک بے رنگ سے کپڑے پہنا دیا کرتے تھے، وائٹ کلر کی ساڑی۔ ہاں بھئی یہ ودوا ہے تو یہ تو اب اس کو جینے کا کوئی اختیار بھی نہیں ہے۔ اسلام نے ان چیزوں کو ختم کیا۔ اسلام میں عورت کو جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، ماں کو کہا گیا ہے کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، بہن کو وقار دیا گیا ہے، بیٹی کو وقار دیا گیا ہے کہ اگر گھر میں کوئی چیز لے کر آؤ تو سب سے پہلے تحفہ، سب سے پہلی چیز اپنی بیٹی کو دو۔ اگر بیٹے سے محبت کرتے ہو تو بیٹی سے بھی اتنی ہی محبت کرو۔ اور جس طرح کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، عورت کو تو وراثت میں بھی کوئی حصہ حاصل نہیں تھا۔ اسلام نے عورت کو وراثت میں بھی ایک حصہ دیا، جتنا حصہ عورت کو دیا گیا ہے اتنا تو کسی مذہب نے آج بھی نہیں دیا ہوا۔ اور اگر یہ کہا جاتا ہے اسلام میں کہ عورت اپنے گھر کے اندر بیٹھی رہے اور باہر نہ جائے تو اس میں بھی عورت کی ہی کوئی اچھائی اور عورت کے لیے ہی کوئی فائدہ ہے نا، کیونکہ اگر باہر جائے گی تو لوگوں کی نظروں میں آئے گی۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھ لیں جو بیچاریاں کام کرنے کے لیے جاتی ہیں، آج کل تو ویسے بھی بہت زیادہ مہنگائی ہے، اور مہنگائی کے دور میں ایک کمانے والا اگر گھر میں ہو تو کسی کا بھی
جو ہے وہ گھر کا بیلنس نہیں چل سکتا، اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے۔ ہر گھر کے اندر بیٹی کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اپنے باپ کا سہارا بنوں، اپنے بھائی کا سہارا بنوں۔ تو جو بیٹی ہے وہ بھی گھر میں سے نکلتی ہے کام کرنے کے لیے، اور نکلنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، دنیا کو دیکھنا چاہیے۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، اکثر جو آفیسز ہیں وہاں پہ کیا عورت کو عزت مل رہی ہوتی ہے؟ کس نگاہ سے اس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے؟ اکثر جو ہے جو آفس کا مالک ہوتا ہے وہی ٹھرکی ہوتا ہے، وہی عورت کے اوپر نظر رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر عورت کسی دکان پر جا رہی ہے تو دکاندار اس کی طرف غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہتی کہ صرف مرد ہی گناہ گار ہے، عورت کے بھی تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا۔ میں خود ایک لڑکی ہوں، میں خود ایک عورت ہوں، میں اس چیز کو زیادہ سمجھتی ہوں۔ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایک اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی خواتین باہر بازاروں کو جاتی ہیں تو ان سے جو جہان کی خوشبوئیں نکل رہی ہوتی ہیں، اور جو وہ تیار شیار ہو کے وہ باہر دکانداروں کو دکھانے کے لیے جاتی ہیں، گھر میں تو وہ اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے ویسے تیار نہیں ہوتی ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گی، یہ معاشرہ ہمارا ایسا معاشرہ ہے۔ تو ذرا غور کریں، عورت مارچ نکالنے سے، یہاں پہ عورتوں کے لیے اس طرح کی آوازیں بلند کرنے سے، ایک دو دن جو ہے وہ بات کر لینے سے عورت کو کوئی بھی جو ہے مقام نہیں ملنے والا۔ عورت کو مقام اس کے کردار کی وجہ سے ملتا ہے۔ اگر تو وہ گھر میں رہے گی، والدین، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ بس گھر کے اندر چار دیواری کے اندر قید ہو کے بیٹھ جائے مظلوموں کی طرح، جی نہیں، اپنی لڑکیوں کو پڑھائیں۔ الحمدللہ میں خود پڑھی لکھی ہوں اور میں بھی جاب کرتی ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں نا، اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں، ان کو اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کریں، ان کو بولنے کا طریقہ سکھائیں۔ جیسے بیٹے کو ایک کمفرٹ زون دیا جاتا ہے، اس کو بہادر بنایا جاتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کو بھی بہادر بنائیں۔ میرے والدین نے مجھے بہت بہادر بنایا۔ آج جو میں بات کر رہی ہوں یہ میرے والدین نے مجھے سکھایا، میرے بھائی کی سپورٹ، میرے گھر والوں کی سپورٹ ہے، اسی لیے تو بولتی ہوں۔ اگر مجھے میرے گھر والے سپورٹ نہ کرتے، مجھے بولنے کا طریقہ نہ سکھایا جاتا، تو آج میں بھی ایک پسماندہ سی لڑکی ہوتی اور بیٹھی ہوئی ہوتی۔ لیکن مجھے یہ بھی سکھایا گیا کہ بیٹی عزت ہوتی ہے، اور عزت جب بیٹی دیکھے نا، والدین جو ہوتے ہیں، جو باپ ہوتا ہے، جو بھائی ہوتا ہے، وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے سر بلند کر کے باہر جاتے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر آپ کے بھائی باہر جا رہے ہیں اونچا سر کر کے، یا آپ کے والد گھر سے باہر جا رہے ہیں ان کا سر اونچا ہے، اور کسی سے بات کر رہے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، تو یہ بیٹی کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر بیٹی اچھی ہوگی تو والدین سر بلند ہوں گے، اور اگر بیٹی کی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی تو یہی والد کا سر، وہی بھائی کا سر جھک جائے گا۔ تو براہ مہربانی ذرا اسلام پر غور کریں اور اسلام کو اسٹڈی کریں۔ عورت مارچ نکالنے سے عورت کا حق نہیں ملتا۔ بہت سے میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے جو یونیورسٹی جاتے ہیں، جو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور بہت ہی زیادہ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک لڑکی کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، وہ عورت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگوں کے لیے میں کہوں گی کہ یہ مقام عبرت ہے، مہربانی فرمائیں۔ عورت کبھی بھی پیر کی جوتی نہیں، عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مقام، بہت مرتبہ دیا ہے، اور عورت کی وجہ سے ہی مرد کی عزت ہے۔ مرد کی عزت عورت کی وجہ سے ہے، اور عورت کی عزت اس کے مرد کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ عورت مارچ کرنے سے کیا ہو جائے گا، اور اس کے متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں بھی مارچ میں جا کے شریک ہو جانا چاہیے، یا اپنے گھروں میں ذرا سنبھل کر اچھے طریقے سے بیٹھ جانا چاہیے؟ اور اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اچھے طریقے سے پڑھیں، اگر ہم جاب کر رہے ہیں تو ایک اچھے طریقے سے جاب کریں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ضرور مجھے اپنی آراء سے جو ہے مستفید کیجیے گا، مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔